أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. صدق اللہ العظیم. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 16 سے 25 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورۃ الحجر کے پہلے رکوع میں زیادہ تر بات قرآن حکیم کے بارے میں تھی کہ اللہ کی سچی کتاب مبین ہے، اور اس پر مخالفین کے اعتراض کا بھی ذکر تھا کہ مخالفین نے اعتراض کیا کتاب پر بھی، صاحب کتاب پر بھی. کیا کہتے تھے؟ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے صاحب جس پہ یہ کتاب اتری ہے آپ تو دیوانے ہیں، آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کی کتاب ہے تو شہادت کے لیے فرشتوں کو لائیے، فرشتے آ کر شہادت دیں کہ یہ اللہ کی کتاب اللہ کے نبی ہے تو مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ شہادت اللہ کی کافی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی شہادت کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں کا نزول تو حق کے ساتھ ہوتا ہے، جب ہم چاہیں تو فرشتے نازل کرتے ہیں، اور جب فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر مہلت بھی نہیں ملا کرتی، ان کو رہنے دو. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں خود شاہد ہوں کہ یہ ذکر میں نے نازل کیا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی میں اٹھاتا ہوں کہ اس کا محافظ بھی میں ہوں. تو لہذا یہ بات نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی نشانی، چلو فرشتے نہیں تو کوئی اور ایسی نشانی. تو آج کی آیات میں اس کا جواب ہے کہ عقل مند کے لیے اور صحیح مزاج والے کے لیے، حق کی تلاش والے کے لیے تو ہم نے ہزارہا نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن معاند ضدی ہٹ دھرم اس کے لیے ان کی من کی نشانیاں بھی بھیجیں گے تو بھی نہیں مانیں گے. تو لہذا یہ مطالبہ فضول ہے کہ کوئی ایسی نشانی کہ جس سے ہم مجبور ہو جائیں، تو مجبور اللہ کرتا ہی نہیں ہے. اگر مجبور کرتا ہوتا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ کفر میں چلا جاتا، سب مومن ہو جاتے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ کی مشیت ایسی ہوتی تو سب کو ہدایت دے دیتے اور زبردستی لے آتے، اور یہاں زبردستی کی بات نہیں ہے. اس لیے ہم کوئی ایسی نشانی جس سے جبرن لوگ مسلمان ہوں فرمایا نہیں بھیجتے. اور جہاں تک اختیاری نشانیوں کی بات ہے تو وہ زمین و آسمان اور کائنات کے بیچ میں بے شمار نشانی ہے. تو آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ 4 خاص نشانیوں کا ذکر، نشانیاں کیا بلکہ 4 دلائل کا ذکر فرماتے ہیں. یعنی یہ دلائل توحید، کیونکہ توحید بھی اس
سورت کا ایک اہم موضوع ہے. تو قرآن حکیم اور نبی کی صداقت کا ذکر ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ اپنی توحید پر یہاں 4 دلائل دیتے ہیں کہ تم ایک نشانی مانگتے ہو یا چند نشانیاں مانگتے ہو تو وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ذرا اوپر کو نظر کر کے دیکھو، ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں. برج آج کی عربی میں تو برج کے طرح ٹاور کو، ہاں برج کا بنا ٹاور، لیکن یہاں برج پرانی عربی میں برج کہتے ہیں ٹیلے کو. ٹیلا جو پہلے زمانے میں حفاظت کے جو بڑے بڑے ٹیلے بنائے جاتے تھے، ٹیلو. اب یہ کہ آسمان میں کیسے برج بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو اس سلسلے میں ایک تو قدیم ریاضی دان اور فلکیات والوں کا نظریہ ہے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ برج سے مراد سورج اور چاند جن رستوں پہ منتقل ہوتے ہیں وہ برج، اور کہتے ہیں ہر مہینے سورج اور چاند کا برج بدلتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 12 برج، تو 12 مہینے میں سورج اور چاند 12 رستوں سے اپنی سفر طے کرتے ہیں. تو ہر مہینے میں ایک ایک برج سے وہ جاتے ہیں. پھر انہوں نے اپنے دور کے اسطرلاب کہتے ہیں، اس عربی میں ان کو، اور آج دوربین آپ کہتے ہیں، تو اس وقت انہوں نے اپنے اسطرلاب یعنی ان آلات سے جس سے وہ مشاہدہ کرتے تھے فلکیات کا، ستاروں کا، سیاروں کا، سورج چاند کی رفتار کا، تو اپنے مطلب کی دوربینوں سے انہوں نے ان 12 برجوں کی کچھ تصویریں بھی لیں. یعنی جس وقت تصویر لی گئی اس وقت، تصویر لینے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کسی کیمرے تو زمانے میں نہیں تھا، تصویر کا مطلب یہ کہ انہوں نے دیکھا اس وقت برج جس شکل کا نظر آیا نا تو اس شکل کی تصویر بنا لی. تو برج میزان، برج جوزا، ٹھیک ہے نا، برج حوت کہتے کوئی مچھلی کی شکل کا تھا اور کوئی ترازو کی شکل کا تھا، برج میزان ہو گیا، مچھلی کا تھا تو برج حوت ہو گیا. تو ان کے نام بھی انہوں نے لکھے، آپ نے کتابوں میں پڑھے بھی ہوں گے 12 برجوں کے نام. یونانیوں کا یہ نظریہ تھا. یونانیوں نے یہ نظریہ برجوں کے بارے میں ایرانیوں سے لیا تھا، اور ایرانیوں نے عراقیوں سے لیا تھا. عراق بہت پرانی تہذیب، یعنی بابل جو ہے نا یہ بہت قدیم ترین اور عظیم ترین یعنی تہذیب گزری ہے. تو وہاں آشوری اور کلدانی قومیں آباد تھیں. یہ لوگ سورج، ستارے، چاند کے پرستار بھی تھے. تو وہاں سے یہ برجوں کا نظریہ چلا. ان سے ایرانیوں نے لیا، ایرانی سے یونانیوں نے لیا، اور یونانیوں سے باقی ریاضیدان و فلکیہ پر لیے بھارت. لیکن مفسرین، محدثین اور علماء اسلام کہتے ہیں کہ برجوں سے مراد ہیں بڑے بڑے سیارے یا ستارے. سیارے جو چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ستارے جو رکے ہوئے ہیں اپنی جگہ میں. تو بڑے بڑے جو ستارے ہیں وہ بھی برج ہیں، تیلا نما ہیں، اور بڑے بڑے سیارے جن میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ریڑھ بھی ہے، فلاں فلاں. جی تو یہ ہے یعنی اس سے مراد بروج سے. تو حق تعالی شان فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے، یعنی بڑے بڑے سیارے یا ستارے بنائے. یعنی فرشتے جب اوپر سے نزول کرتے ہیں نیچے تو ان کے ٹھکانے بھی ہیں آسمان سے نیچے. جی اور انہی برجوں کے رستے سے وہ فرشتے زمین کے جس جس کام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہوتا ہے نا وہ آتے ہیں. اور انہی برجوں میں یوں سمجھیے کہ ان کے دفتر بھی ہیں جہاں مل کر اس نظام کو چلانے کے مشورے کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ان پہ عائد ہوتی ہے.
یعنی نظام کائنات کے اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے فرشتوں کو مطمئن کیا ہے، تو وہ وہاں پر اس کی باقاعدہ کی میٹنگ ہوتی ہے کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے، تو باقاعدہ ان کے گیٹ ہیں جی، اور ان سے ان کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس سے مطلب ہے کہ یہی فرشتوں کے ٹھکانے یا یہ سیارات بڑے بڑے جو ہے نا یہ مراد ہیں، لیکن قدیم تحقیق کے مطابق وہ سورج چاند کی جو مناظر ہیں وہ مراد ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے ان بروج کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بھی بنایا ہے۔ ایک انتظامی لحاظ سے بروج بنائے ہیں، انتظامی لحاظ سے، اور دوسرا یہ آسمان کے حسن و جمال کا ذریعہ بھی ہیں کہ دیکھنے والوں کو بڑے ہی اچھے لگتے ہیں۔ یعنی دن کو تو سورج جو سب سے بڑا برج ہے نا اس کی حکمرانی ہوتی ہے، تو کوئی سیارہ یا ستارہ نظر ہی نہیں آتا جی، اور چاند بھی اگر دن کو ہو تو آپ کو پتا نا بالکل مدھم۔ رات کو چاند کا طلوع ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی دھیمی ہوتی ہے، تو اس کی روشنی میں باقی سیارات اور ستارے نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھی جب چاند بھی نظر نہیں آتا نا رات کو تو پھر ستاروں کی حکومت ہوتی ہے، تو پھر بہت اچھے طریقے سے ستاروں کی چمک دمک جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو ایک مقصد تو انتظامی لحاظ سے بروج کے پیدا کرنا ہوا، اور دوسرا مقصد دیکھنے والوں کے لیے وہ زینت کا باعث ہیں کہ دیکھنے والے دیکھ دیکھ کے ان کا دل، ان کے مزاج، ان کی طبیعتیں خوش ہوتی ہیں۔ زَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ دوسری آیت میں اللہ فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے اس آسمان کو جو دنیا کے اوپر ہے، باقی آسمانوں میں نہیں یہ ستارے سیارے، اس آسمان کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی ہے۔ تو یہ کس کے لیے بھی زینت؟ آپ کے گھر لیے ہوئی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس چھت کے نیچے بسنے والے ہم ہی لوگ ہیں نا جی، تو یہ زینت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بخشی ہے۔ یعنی اور من جملہ دیگر فوائد کے کہ ستاروں سیاروں کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کے اور کیا مقاصد ہیں، کیا اسباب ہیں، کیا خوبیاں فوائد ہیں۔ ایک فائدہ جو ہمیں نظر آ سکتا ہے وہ یہ بتا دیا کہ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، تو یعنی یہ محکم اور خوبصورت نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا شاہد ہے۔ ہر آدمی جو نظر رکھتا ہے اس نظام کا مشاہدہ کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے انبیاء کا انکار، کتابوں کا انکار، یہ ساری حقائق کے انکار کی بنیاد اللہ کی معرفت نہ ہونا ہے۔ جب بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کے لیے راہیں ہدایت کی کھلتی ہے۔ جس اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کراتے ہیں کہ مجھے پہچاننے کے لیے ذرا آسمان کو دیکھو، اس کے بروج کو دیکھو، اس کی زینت کو دیکھو، اس کی مضبوطی کو، سورہ ملک میں اس کی مضبوطی کو دیکھو جی، نہ معلوم کب سے بنا ہے اور تب سے مرمت کی ضرورت نہیں، اور کوئی کہیں سے کمزوری اس کے اندر تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ اتنا مضبوط آسمان، خوبصورت آسمان، رنگت بھی اللہ نے اتنی پیاری دی ہے کہ دیکھ دیکھ کے آپ تھکیں گے نہیں۔ گھر کے کمرے کی چھت کو آپ کوئی سا حسین و ترین کلر بھی کر دیں، پھول بوٹے بھی بنا لیں، مگر دیکھ دیکھ کے آدمی تھک جاتا ہے۔ پھر دیکھیے نا، اسی وجہ سے نا گھر کی در و دیوار کے کلر ہم بدلتے رہتے ہیں، یار یہ تو 4 سال سے یہی دیکھ دیکھ کے تھک گئے، تو یہ چھت یہ لائٹیں تو اتنے عرصے کی لگی، تو اپنی بے شک خوبصورت لائٹیں پھر بھی تھک جاتے ہیں، پھر بالآخر میں لال میں کرسی بچھاتے ہیں۔ کیوں جی؟ ذرا موسم ٹھیک ہو جائے، باہر کیوں تم نے اتنا جی ہاف بلین کا گھر بنایا ہے اور اتنی اس کے اندر آپ نے ڈیکوریشن کی ہے، لیکن تھک جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے جو ڈیکوریشن کی ہے ادھر سے تھکتا ہے تو ادھر جاتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ بھائی چاند ستارے آسمان کو دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہوں، تھکنے والی بات ہی نہیں ہے۔
بلکہ اس کو دیکھو تو تھکاوٹ دور ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ قدرت کا نظام ہے اور یہ بندے کا نظام ہے۔ تو زیناھا للناظرین ایک یہ، دوسرا وحفظناھا من کل شیطان الرجیم، اور اس بالائی نظام کو ہم نے محفوظ بھی کر دیا ہے ہر شیطان مردود سے، شیطان مردود کی رسائی سے ہم نے اس کو محفوظ بھی کر دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع سے جب سے جنات پیدا ہوئے تب سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، آپ کو نبوت ملنے تک، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال گزرے ہیں، اس پورے عرصے میں شیاطین کو، جنات کو آسمان تک جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوا کرتی تھی، وہ پرواز کرتے تھے، جاتے تھے، یعنی بروج کے قریب قریب پہنچتے تھے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہوگی تو لطیف اجسام رکھتے ہیں نا، اس کی وجہ سے وہ بڑی تیز رفتاری میں، جیسے فرشتے تیز رفتاری میں آتے جاتے ہیں، اس طریقے سے جنات بھی آتے جاتے ہیں، تو ان کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ان کی تخلیق سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، تو یہ چاہتے تھے۔ پھر وہی میں نے کہا نا، جو اوپر انتظامی باتیں فرشتے کرتے ہیں، آج یہ کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، تو یہ باہر سے سنتے تھے اور سننے کی پابندی نہیں تھی، تو وہاں سے آ کر اپنے جو چیلے ہوتے تھے نا انسان نیچے، کاہن، جن کو کہتے کاہن، یعنی پیشن گوئیاں کرنے والے، تو ان کو آ کر بتاتے تھے، ان کے آپس میں لنک ہوتے تھے نا، فلاں یہ نمائندہ فلانے کاہن کا، یہ فلانے کاہن کا ہوتے تھے اپنے اپنے، تو آ کر بتاتے تھے کہ میاں یہ ہونا یہ ہونا ہے، اور پھر وہ کاہن اس کے ساتھ جھوٹ ملا کر آگے انسانوں میں نشر کرتے تھے، اس طرح ان کا بڑا بزنس چلتا تھا، یہ ہوگا اب یہ ہوگا، اس میں کئی باتیں ٹھیک ہوتی تھیں جو فرشتے سے صحیح سن کے آتے تھے وہ ہو جاتی تھی، کچھ جھوٹ بھی ہوتا تھا بیچ میں، تو یہ سلسلہ ایک چلا تھا کہانت کا، کاہن لوگ ہوتے تھے، ان کی بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی، بڑا ان پہ اعتماد ہوتا تھا، اور ان کے مشورے سے بڑی بڑی حکومتیں چلتی تھیں پیشن گوئیوں پر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو یہ سلسلہ روک دیا گیا، شیاطین کا اب ان مقامات تک پہنچنا اور فرشتوں کی گفتگو کا سننا یہ بند کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا، اسی کو ذکر کرنا، وحفظناھا، ہم نے محفوظ کر دیا اس نظام کو، من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان مردود کی پہنچ سے۔ اب کوئی باقاعدہ جا کر، باقاعدہ بیٹھ کر اطمینان سے فرشتوں کی بات نہیں سن سکتا، الا من استرق السمع، پرواز پہ پابندی نہیں ہے، سماعت پہ، مگر یہ کہ کوئی چرا لے بات سنتے، بھاگتے بھاگتے کوئی چوری کی بات اس کے کان میں پڑ جائے بھاگتے بھاگتے، تو اس کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، فَأَتْبَعُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے آ جاتا ہے واضح شعلہ، واضح شعلہ، تو شہاب مبین جو ہے نا، یعنی شعلہ، اس کے پیچھے مارا جاتا ہے، فرشتوں کو شعلے سے مارتے ہیں، پھر کچھ تو اس کی زد میں آ کے مر ہی جاتے ہیں، کوئی زخمی ہو جاتے ہیں، تو بہرحال اب یہ کہ بھاگتے بھاگتے کوئی بات کان میں پڑ جائے تو پڑ جائے، وہ بھی اس کی پٹائی ہوتی ہے باقاعدہ، جی، یا جان سے آگ ختم ہو جاتا ہے یا بالکل زخمی ہو جاتا ہے، لیکن پوری بات اب نہیں سن سکتے، اب بھی جاتے ہیں۔ تو شہاب مبین یعنی شعلہ، اب یہ شعلہ اور شہاب یہ بھی تو ریاضی کا مسئلہ ہے کہ شہاب مبین یہ کیا ہے، تو ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا ستارہ توڑ کے مارا گیا، تو ستارہ اتنا چھوٹا سا نہیں ہے کہ اس کو مارا گیا،
یہ ستارہ ٹوٹتا بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جس طریقے سے سورج میں آگ کا بہت بڑا لاوا ہے جس کی گرمی اور تپش سے ہم بھی یہاں پر گرمی حاصل کرتے ہیں، تو خود اس کے اندر جو کروڑوں میل دور ہے پتہ نہیں کتنا اس میں آگ کا لاوا ہوگا، اتنی گرمی اور تپش ہوگی. تو اس طریقے سے ممکن ہے کہ اور سیارے ستارے جو ہیں ان میں بھی کوئی آگ کے لاوے ہوں، ٹھیک ہے، اور اسی میں سے فرشتے کوئی شعلہ نکال کے اس کے پیچھے پھینکتے، تو ستارے ٹوٹتا بلکہ اس میں سے شعلہ لے کر آگ کا اس کے پیچھے مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بخارات اٹھتے ہیں، بخارات اٹھتے ہیں اور اوپر جاتے ہیں تو اوپر ایک کرہ ہے جو انتہائی گرم ہے، آگ ہے اس میں. جب یہ بخارات خود ان کے اندر بھی گرمی ہوتی ہے، جب یہ اوپر جاتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہے بخارات میں. جب آگ لگ جاتی ہے تو اسی آگ کا شعلہ جو نیچے گرتا ہے. ان کا خیال تو یہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ قرآن مجید اس کا انکار نہیں کرتا. البتہ شیاطین کو مارنے کا جو شعلہ ہے نا وہ خود نہیں گرتا، وہ مارا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، باقاعدہ اس کو مروایا جاتا ہے. اور یہ جو خود اگر کوئی اس قسم کے سلسلے ہیں ہوں گے یہ بھی، تو مطلب کہ ہر شعلہ کوئی شیطان کے پیچھے بھی نہیں مارا جاتا، کچھ ایسے شعلے بھی ہوں گے جو اوپر کی گرمی سے شعلہ بن کے گرتا ہوگا. لیکن بار شیطان کو مارنے کے لیے تو باقاعدہ سیارے یا ستارے سے شعلہ نکال کے مارا جاتا نا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پر فرماتے ہیں. تو بہرحال اب یہ ہے سورہ جن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب شیاطین پر یعنی جنات پر یہ پابندی لگی تو وہ سوچ میں پڑے کہ آج تک ہزارہا برس سے ہماری تخلیق سے لے کر پابندی نہیں لگی، یہ کیا ہو گیا جو اب ہمیں نہیں جانے دیا جاتا. تو ضرور کوئی دنیا میں نیا اور عظیم الشان ایسا کوئی نظام یا کوئی ایسا سلسلہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پر پابندی لگی ہے. تو پھر اسی سلسلے میں وہ جنات جو ہیں ان کی جماعتیں بنی اور وہ روئے زمین پر انہوں نے گشت شروع کیا کہ جائے معلوم کریں کہ زمین کے کس حصے میں کیا واقعہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ پابندی لگی. تو ان جماعتوں میں سے ایک کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو گئی جب آپ طائف سے واپس آئے تھے. تو مقام نخلہ میں فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے اپنے رفیق سفر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، فجر کی نماز. تو یہ جب جماعت گزرنے لگی تب دو آدمی ہے پڑھ رہا ہے، تو جو لیڈر تھا نا جماعت کا، امیر جماعت، اس نے کہا انصتو، چپ، ادب سے سنو کیا پڑھا جا رہا ہے، انصتو. تو چپ کے سنتے رہے پورا قرآن جب سنا تو جب ادب کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ قرآن مجید سنا تو وہ دل میں اترتا گیا، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، اس کے تو زبردست انقلابی اثرات ہے. اگر یہ ادب کے ساتھ اور توجہ سے سنا جائے اور دل مر نہ گیا ہو اور دل پہ مور نہ لگ گئی ہو، ناکارا نہ ہو گیا ہو، زنگ آلود نہ ہو گیا ہو، تو کوئی وجہ نہیں جو قرآن مجید دل میں اثر نہ کرے. یا تو یہ ختم اللہ علیہ قلوبہم کی صورت ہو، وہ بات الگ ہے، یا یہ کہ آپ کی توجہ سے ہی نہ سنیں. اس بات کو مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ بہت مؤثر کلام ہے، بہت مؤثر کلام ہے. اس لیے وہ کہتے تھے کہ اس کو ناکام بنانے کے لیے یہ ہے کہ اس کو توجہ سے نہ سنو نہ سننے دو، نہ سنو نہ سننے دو. لا تسمعوا هذا القرآن، ایک دوسرے کو لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، مت سنو اس قرآن کو اور جب یہ پڑھا جائے تو شور مچایا کرو، تب تم غالب آؤ گے. اور اس کو اطمینان سے چلنے دیا نا تو تم ناکام ہو جاؤ گے. اور یہ بہت جلدی، ہاں
تو جنات نے ادب احترام سے سنا تو سنتے ہی دل میں اتر گیا، اور وہ جاسوس بن کے آئے تھے نا، لیکن اب مبلغ بن کے چلے گئے، مبلغ بن کے جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ بات تو یہ ہے، ہم ایسی عظیم کتاب سن کے آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بعد نازل ہوئی ہے، اور وہ تو بالکل سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری برادری جنات کی، اللہ کے اس داعی کی دعوت کو قبول کر لو، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ پابندی لگی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد سے اب جنات، اب بھی وہ دور تو گزر گیا، اب بھی جنات کا اوپر تک جانا جو ہے نا اور سننا وہ ممنوع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا نظام دیکھو اور مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ تو علوی دلائل تھے اوپر کے، اب سفلی دلائل نیچے کے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا ہے، آسمان کی چھت ہم نے بنائی، برج ہم نے بنائے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی حفاظت کا نظام ہم نے کیا، اس کو خوبصورتی ہم نے دی بلا شرکت غیر، اور زمین جو ہے مدد نہ، ہم نے اس کو پھیلایا۔ یہ بتایا گیا کہ زمین کو ہم نے پھیلایا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین پھیلی ہوئی نہیں بلکہ گول ہے۔ زمین جیسے سورج گول ہے، سیارے ستارے گول ہیں، چاند گول ہے، ہر چیز جیسا کہ گول ہے، کرہ ہے، تو زمین بھی ایک کرہ ہے، یہ بھی ایک سیارہ ہے، یہ بھی ایک سیارہ ہے، جیسے چاند سیارہ ہے، سورج سیارہ ہے، مریخ ہے، ٹھیک ہے، زحل ہے، ایسے زمین بھی سیارہ، یہ گول ہے۔ لیکن اس کے لیے مددنا کا لفظ اس لیے کہا کہ یہ اتنا بڑا کرہ ہے کہ اس کی گولائی ہمیں نظر نہیں آتی، ہم جدھر بھی چلے جانا تو ہمیں یہ چپٹا ہی نظر آتا ہے، ہموار ہی نظر آتا ہے۔ تو ہماری نظروں میں چونکہ یہ ہموار ہے، پھیلا ہوا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مدد نہ، ہم نے اس کو پھیلا دیا، ورنہ پوری شکل جب آپ اس کی دیکھیں تو یہ پھیلا ہوا نہیں بلکہ یہ بالکل گیند کی طرح گول ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس کے اندر بڑے بڑے پہاڑ نصب کر دیے۔ رواسی، راسیہ گڑی ہوئی چیز کو جو مضبوطی کے ساتھ گاڑ دی جائے، صرف رکھ لیں، یہ گاڑ دی جائے، تو ہم نے ڈال دیے اس زمین میں رواسیہ، بھاری بھاری پہاڑ۔ پہاڑوں کے لگانے کی ایک وجہ پیچھے سورہ رعد میں گزر چکی ہے، ان تمید بکم، تاکہ زمین بیلنس ٹھیک ہو جائے اور یہ حرکتیں اضطراری نہ کرے، یعنی ایسی نہ حرکت کرے کہ تمہارا رہنا سہنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ نہیں کہ سرے سے حرکت نہ کرے، بلکہ ایسی حرکت نہ کرے کہ تمہارا رہنا سہنا مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اختیاری حرکت کا انکار قرآن مجید میں نہیں، اضطراری کا ہے، پہاڑ سے اسی طرح، ٹھیک ہے، یعنی ایسی جیسے زلزلہ ہوتا نا، ایسی نہ کپ کپائے۔ تو ہم نے اس کے اندر پہاڑ نصب کیے، اور وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک معنی تو اس کا یہی ہے اور بالکل واضح مفہوم یہ کہ زمین چھلکے نہیں، ڈولے نہیں، لیکن ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا ہے، ان تمید بکم، کہ تمہاری زندگی مضطرب نہ ہو۔ تمہاری پہاڑ کس لیے رکھے کہ پہاڑ میں تمہاری زندگی کے پہاڑوں کے اندر اتنے سامان ہیں کہ وہ پہاڑ نہ ہوتے اور وہ سامان نہ ہوتے تو تمہاری زندگی مضطرب ہوتی، تمہاری زندگی میں اضطراب آ جاتا۔ تو ہم نے پہاڑ رکھ کے پہاڑوں میں اتنی چیزیں رکھ دی ہیں کہ تمہاری زندگی سکھ اور اطمینان کے ساتھ گزرے، اس لیے کہ پہاڑ جو ہے نا یہ ہماری بقائے حیات کا بہت سا سامان اپنے دامن میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر کتنے عالیشان بڑے بڑے درخت پیدا کیے ہیں جی، جن میں کئی قدرتی پھلدار درخت بھی ہیں۔ پہاڑوں میں بسنے والے لوگ جن کا باغات سے کوئی سروکار نہیں ہے،
یا غریب لوگ، زیادہ تر غریب لوگ ہی بستے ہیں نا، تو وہ کہاں شہروں میں آئے، کہاں ان کو فروٹ ملے؟ تو قدرت نے پہاڑوں میں بھی ایسے فروٹ پیدا کیے ہیں فری کے، کھانے کو ان کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ درخت، لکڑ، وہ زیادہ تر اس کا حصہ پہاڑوں پر ہے اور بڑی اچھی اچھی لکڑیاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں قسم کی جڑی بوٹیاں، ہربل، جو علاج میں کارآمد ہوتی ہیں۔ حکما نے ان کو چن چن کر ان سے کی دوائی تیار کی ہیں، اور یہ کہ ان کی وجہ سے فضا، ان بوٹیوں کی وجہ سے، ان درختوں کی وجہ سے فضا جو ہے وہ کتنی صاف اور معطر ہو رہی ہے، ورنہ شہری زندگی میں اتنا تعفن پیدا ہو جائے کہ آدمی کی زندگی مشکل ہو جائے۔ لیکن پہاڑی زندگی جو ہے نا، صاف ستھری ہوائیں پہاڑوں سے، ان درختوں سے، ان جڑی بوٹیوں سے جو ٹکرا کے آتی ہے، اور پھر یہ کہ ان جڑی بوٹیوں کے اثرات پانی میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے پہاڑی علاقوں کا پانی آپ کو پتہ ہے کتنا صحت بخش ہوتا ہے، کتنا عمدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ براہ راست جڑی بوٹیاں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، ان کی جڑوں سے ہو کر وہ آتا ہے، اور اس کی خوشبوئیں بھی ان میں شامل ہوتی ہیں، ان کے اثرات بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو وہی پانی پھر نہروں میں، دریاؤں میں بہ کر آتا ہے، تو پتہ نہیں ان بوٹیوں کی وجہ سے یعنی ہمارے پانی کے اندر کتنی اصلاحات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس طرح پہاڑوں کے اندر سونے کے ذخائر، معدنیات، لوہا، تانبا اور کئی قسم کے پہاڑوں کے اندر معدنیات ہوتے ہیں، کوئلہ، تو کتنی چیزیں ہیں جو انسانی زندگی کے اسباب میں سے ہیں، راحت کے اسباب یا ضروریات میں سے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں رکھی ہیں۔ تو پہاڑوں کا زمین پہ رکھنا ایک اس کی حرکت اضطراری کو روکنا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ انسانی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس زمین میں ہر چیز پیدا کی ہے موزون، یعنی ایک خاص اندازے سے، ایک خاص وزن، ایک خاص طریقے سے۔ ہر چیز جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کا ایک اپنا ہی رنگ اور ڈھنگ ہے۔ آپ اناج کو دیکھیں، یہ پھولوں کو دیکھیں، جھاڑیوں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، سبزیوں کو دیکھیں، یعنی ہر چیز جو زمین میں اگتی ہے تو ہر چیز دوسری چیز سے بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کو ممتاز اور الگ شکل اور صورت دی ہے۔ ہر پودے کے پتے اپنے طریقے کے ہوتے ہیں، پھل ہر ایک کے اپنے طریقے سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اور پھر یہ کہ ہر چیز کے لیے جو قاعدہ اللہ نے تخلیق کا مقرر کیا ہے وہ اپنے قاعدہ تخلیق سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی، اور اس درخت کو کسی بھی زمین میں لے جا کر نصب کریں وہ وہی پھل دے گا، ٹھیک ہے نا، وہی پتے ہوں گے، وہی شاخیں ہوں گی، وہی تنا ہوگا۔ زمین کے بدل جانے سے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جو بیج سے پیدا ہوتے ہیں یا گٹھلی سے پیدا ہوتے ہیں، تو آپ کسی درخت کی گٹھلی کہیں بھی دنیا میں لے جا کر نصب کریں اس سے وہی پیدا ہوگا۔ آم کی گٹھلی کہیں بھی لگا دیں، آم ہی کا درخت پیدا ہوگا، بے شک اس کے چاروں طرف کوئی دوسرا درخت کیوں نہ ہو، اس پورے علاقے میں کوئی دوسرا درخت ہو، ٹھیک ہے، اس کی نسبت، لیکن آپ جو گٹھلی لگائیں گے وہی پیدا ہوگا، وہی درخت ہوگا، وہی شاخیں ہوں گی، وہی پتے ہوں گے، وہی پھل ہوگا۔ انگور جہاں لگائیں گے انگور ہوگا، گندم جہاں بیچیں گے وہاں گندم ہی پیدا ہوگی، اور جو سے جو، تو ہر چیز موزون، ہر چیز کو ہم نے زمین میں پیدا کیا موزون، اس کا وزن، اس کا ڈھنگ، اس کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کا پھل، ٹھیک ہے، شاید سب بالکل دوسرے سے ملتی جلتی ہوں۔ تو وَأَنبَتْنَا
وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، ہم نے اگائی زمین کے اندر ہر چیز ایک خاص طریقے سے، خاص ڈھنگ سے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین کے اندر زندگی کے سارے سامان پیدا کیے۔ معائش، عیش سے عیش کا معنی زندگی، یعنی تمہیں پیدا کیا، تمہاری بقائے زندگی کے جتنے اسباب ہیں وہ سارے زمین کے اندر پیدا کیے۔ اگرچہ بقائے حیات کے لیے اوپر کی چیزیں بھی مؤثر ہیں، کیونکہ روشنی تو اوپر سے آتی ہے نا، گرمی بھی اوپر سے حاصل ہوتی ہے جی، اور بارش بھی اوپر سے آتی ہے، بقائے حیات کے اسباب اوپر سے بھی آتے ہیں، لیکن زیادہ تر بقائے حیات کا سامان زمین ہی سے ہوتا ہے۔ پودے یہاں اگتے ہیں، اناج یہاں اگتا ہے، سبزیاں یہاں اگتی ہیں، پھل یہاں اگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے زمین کے اندر تمہارے لیے عیش و عشرت کا سامان، یعنی تمہاری معاش اور زندگی کی چیزیں پیدا کی۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، نہ صرف تمہاری زندگی کے اسباب پیدا کیے بلکہ ان کی زندگی کے اسباب بھی پیدا کیے جن کے رازق تم نہیں ہو۔ یعنی انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کسی انسان کو کسی کا رازق نہیں بنایا۔ جیسے اللہ انسان کے رازق ہیں تو باقی اور جو انسان سے ہی متعلق چیزیں ہیں ان کا رازق بھی کون ہے؟ مَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ گائے بھینس ہماری ہے، بھیڑ بکری ہماری ہے، پر رازق کون ہے؟ اور اس کی رزق کے لیے اس کا جو خوراک ہے، چارہ، وہ بھی کون پیدا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ مچھلی ہم کھاتے ہیں لیکن مچھلی کی افزائش کون کرتا ہے؟ ان کی خوراک کا انتظام کون کرتا ہے؟ جی، شکار ہم کر لیتے ہیں ہرن کا، پرندوں کا، پر کھلاتا کون ہے ان کو؟ پیدا کس نے کہ کھلاتا کون ہے؟ جی، اسی طریقے سے آپ کے ملازم ہیں، نوکر ہیں، خدمت آپ کی کرتے ہیں، پر روزی کون دیتا ہے؟ جی، تو مَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تمہارے وہ متعلقین جن کے تم رازق نہیں، ان کے رزق، ان کی معیشت کا سامان بھی ہم نے پیدا کیا۔ تو گویا کل کائنات کے رازق کون ہیں؟ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، اور کوئی رزاق نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز ایسی نہیں، چیزوں میں سے کوئی چیز ایسی نہیں مگر جس کو چیز کہتے ہیں، تو الا عندنا خزائنہ، ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں۔ جو چیز ہے، چیز کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف اشارہ کر سکیں نا، یہ وہ ایک ذرے سے لے کر آسمان تک ہر چیز ہے۔ ایک ذرہ جو آنکھوں میں دکھائی دے اور ہم اس کو اشارہ کر سکیں نا، اور جس چیز کی طرف اشارہ ہو اس کو شے کہتے ہیں، جس کی طرف اشارہ ہو سکے اس کو شے کہتے ہیں۔ حالانکہ شے میں وہ چیزیں بھی ہیں جو موجودات میں ہیں اور وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ ہم اشارہ بھی نہیں کر سکتے، شے وہ بھی ہیں۔ تو ہر موجود شے ہے، ہر موجود شے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شے کے میرے پاس خزانے ہیں، گنتی کی شے نہیں ہے۔ جیسے آپ کے پاس چیزیں ہیں تو کوئی زیادہ ہیں، کوئی کم ہیں، اور کوئی بالکل اکلوتی ہوتی ہے، اور جی میرے پاس اور ہے ہی نہیں، بس یہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، میرے پاس کسی کی کمی ہے ہی نہیں۔ من شے، کوئی شے، کوئی موجود ایسی نہیں مگر جو ہے موجود تو میرے پاس اس کے خزانے ہیں۔ خزانے کا مطلب کہ کبھی ختم ہونے والا خزانے بھی وہ جو کبھی ختم ہونے والے۔ جی، تو روزی کے بھی اللہ کے پاس کیا ہیں؟ خزانے ہیں۔ دولت کے بھی اللہ کے پاس کیا ہیں؟ خزانے ہیں۔ اور انسانوں کے بھی اللہ کے پاس خزانے ہیں۔ کتنے آئے ہیں، کتنے گئے ہیں، کوئی حساب نہیں ہمارے پاس،
ابھی کتنے آئیں گے کوئی حساب نہیں ہے جی. آپ جتنے اڑاتے جائیں جی وہ بھیجتے جا رہے ہیں جی. زمین اس کی ہے، مہمان اس کے، یہ حساب تو بعد میں چکایا جائے گا جی. لیکن ایمان تم ختم نہیں کر سکتے. اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا، جتنے ختم کرو گے اتنے اور آئیں گے جی. کیونکہ اس کے پاس خزانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی انسانوں کے، جنات کے، ملائکہ کے، ہر مخلوق کے، پھر ان کی خوراک کے، پھر اللہ کے پاس حسن و جمال کے بھی خزانے ہیں. یہ نہیں کہ اب میرے پاس حسن نہیں رہا بھائی اب تم سمجھ نہیں. صحت کے بھی خزانے ہیں، صحت کے بھی جی. تو مقصد یہ ہونا کہ شے جس کو کہتے ہیں نا، تو کوئی وہاں کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں. من شأن اللہ عندنا خزائنہ، ہے تو خزانے، مگر خزانے تقسیم کرتے ہیں اندازے سے. اللہ عندنا خزائن وما ننزل الا بقدر معلوم، اور نہیں نازل کرتے ہم ان خزانوں میں سے مگر ایک معلوم انداز سے. اگر جتنے خزانے ہیں ان کے یوں ہی منہ کھول دیے جائیں تو جب چیز حد سے بڑھ جاتی ہے نا تو پھر وہ نقصان کا باعث ہو جاتی ہے. تو ہے تو خزانے ختم تو نہیں ہوتے، پر دیتے اندازے سے ہیں، حکمت کے مطابق، حوصلے کے مطابق، اپنے علم کے مطابق. اس کو اتنی چیز نہیں، اس کو اتنا حسن ملنا چاہیے، اس سے زیادہ ملا تو یہ تباہی مچا لے گا جی. اس کو اتنا قد ملنا چاہیے، ذرا ایک فٹ اوپر ہو گیا چند انچ تو خرابی پیدا کرے گا جی. تو کسی کو 5، کسی کو 6، کسی کو 7 جی. ہاتھ اتنا لمبا ہونا چاہیے، انگلیاں اتنی ہونی چاہیے، آنکھیں 2 ہی ہونی چاہیے، 4 ہوگی تو پتہ کیا کر لے گا جی. تو شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے ایک شعر لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت پر. تو کہتے ہیں کہ یہ 2 سینگ جو بکری کو اللہ نے دیے ہیں، اگر اللہ بلی کو دے دے تو ٹھیک ہے نا. اور فرما کہ یہ 2 پر اللہ نے چڑیا کو دیے ہیں، یہ بلی کو دے دے تو چوہے کا نام و نشان نہیں رہے گا دنیا میں. تو چوہوں کی نسل بچانی ہے تو بلی کو دشمن تو اس کو بھرا پر پر نہیں دیے تاکہ شکار کرے تو اندازہ بھی کرے. اور فرمایا کہ یہ 2 سینگ جو بکری کو اگر یہ گدھے کو دے دیے جائیں تو پھر تماشا دیکھیں وہ کتنا آپ کا بوجھ ہوتا ہے جی. تو ہر چیز میں حکمت ہے، ہر چیز میں حکمت ہے. کسی کو سینگ دیے ہیں، کسی کو نہیں دیے ہیں، کسی کو پر دیے، کسی کو نہیں دیے ہیں. تو ہر چیز ننزل بقدر معلوم. ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کو کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. یہ نہیں کہ میرے خزانوں میں کمی ہے، خزانے بھرپور ہیں. اگر اللہ تعالیٰ بھرپور انداز سے اپنے خزانے لٹائے اور روزی اپنے سارے بندوں کی فراخ کر دے، ایک جیسی کر دے، اللہ بغاؤ فی الارض، تو زمین میں بغاوت پیدا ہو جائے گی، زمین کا نظام بگڑ جائے گا، افراتفری کا عالم ہوگا، نظم و نسق خراب ہو جائے گا. اگر سب کو ایک لیول پہ لے آئے تو یہ نہیں کہ وہ لا نہیں سکتا، لا سکتا ہے، سب کو مساوی دے سکتا ہے، پر وہ جانتا ہے کہ سب کے حوصلے ایک جیسے نہیں ہیں اور نظام کو چلانے کے لیے کمی بیشی ضروری ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم. ورنہ کسی کو کیا دیتے کسی کا کام کرے جی. کارخانے بند ہو جائیں گے، دکانیں بند ہو جائیں گی، سسٹم جام ہو جائے گا. کسی کو کیا ضرورت ہے جاب پہ جائے بھائی آدھی رات کو اٹھ کے، صبح سویرے اٹھ کے 8 گھنٹے مار جائے، 12 گھنٹے جائے، کیا ضرورت ہے. لیکن یہ نظام چونکہ چلانا ہے نا، اس لیے کسی کو محتاج بنایا، کسی کو دینے والا، کسی کو ہے، سب محتاج. پیسے والا بھی محتاج ہے، بے پیسے والا بھی محتاج ہے،
بے پیسے والا پیسے کا محتاج ہے اور پیسے والا خدمت کا محتاج ہے، وہ بھی محتاج ہے۔ تو ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہوا ہے، وہ یہ نہیں کہ میں محتاج نہیں، تو میرا محتاج ہے، میں نہ آؤں گا تو تیری دکان کیسے چلے گی، تیرا کارخانہ کیسے چلے گا، تیرا کھیت کیسے چلے گا، تیرا باغ کیسے بنے گا؟ جی وہ بھی محتاج ہے، لیکن انسان نے وہ سوچتا دوسرے نظر سے ہے، ورنہ تو شکریہ ادا کرے، پیسے بھی شکریہ بھی ادا کرے کہ بھائی تیری وجہ سے تو میری بنی ہوئی۔ بار اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ یہ سسٹم قائم رکھنے کے لیے ہم نے اونچ نیچ رکھی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ ہمارے خزانوں میں کوئی کمی ہے، کس کو نہیں دے سکتے اس کو نہیں دے سکتی۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، یہ چوتھی دلیل ہے، تیسری دلیل ہے، یہ تیسری دلیل ہے، اور ابھی سفلی اور یہ فضائی بیچ کی۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم نے ہوائیں چلائی ہیں، ہوائیں جو زمین آسمان کے بیچ کی مخلوق ہے نا، یہ ہوا مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، کبھی ٹھنڈی کبھی گرم، ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے چلائی ہیں۔ تو ان میں سے اللہ تعالیٰ ایک ہوا کا ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہوا کی تو کئی قسمیں ہیں، باد سرسر ہے، باد سموم ہے، جی باد نسیم ہے، صبح کی باد نسیم ہے، اور بگولے والی سرسر ہے، گرم لو، جی اور طوفانی ہوائیں بھی ہیں، مختلف قسم کی ہیں، مشرق سے چلنے والی بھی ہیں، مغرب سے چلنے والی بھی ہیں، جنوب سے بھی آنے والی، شمال سے آنے والی بھی ہیں، مختلف قسم کی ہوائیں ہیں۔ اس میں سے ایک وہ ہوا ہے لواقحہ، لواقحہ یعنی رس بھری، یہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، رس بھری یعنی بارش سے بوجھل، وہ ہوائیں جن کے اندر بارش ہے اور بارش اپنے اندر لیے ہوئے وہ گھوم رہی ہیں کہ کہاں آرڈر ہوتا ہے وہاں برسیں اور کتنا آرڈر ہوتا ہے اتنی برسیں، تو وہ فضا میں لیے ہوئے بادلوں کے اندر وہ ہوائیں، جی ہوائیں تو ہانکتی نا بادلوں کو، جی تو ہوا اور بادل کے اندر کیا ہے لواقحہ، وہ یعنی رس بھری ہوئی ہیں، پانی سے بھری ہوئی ہیں، ہزاروں ٹن لاکھوں ٹن کا پانی لیے ہوئے گردش میں ہے۔ لواقح لکھا سے لکھا دودھ والی اونٹنی کو کہتے ہیں عربی میں لکھا، تو یہ مطلب کہ دودھیاری یعنی بادل اور ہوائیں۔ تو فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نازل کرتے ہیں آسمان سے، یعنی آسمان سے مراد بادلوں سے یعنی بلندی سے۔ یہ آپ کو میں نے بتایا کہ سما بلندی کو کہتے ہیں، کیونکہ آسمان بلندی پر ایکچولی اس کو بھی سما کہتے ہیں، ورنہ ہر چیز جو اوپر ہے اس کو سما کہتے ہیں۔ تو کیونکہ بادلوں سے بس یہ تو بادلوں کو بھی سما کہتے ہیں، تو ہم آسمان کی طرف سے بادلوں سے اور رس بھری ہواؤں سے پانی برساتے ہیں، جو پانی ان کے اندر، تو پانی وہ کہاں سے لے کر جاتی ہیں؟ سمندر سے بخارات لے کر ہوائیں اٹھتی ہیں نا، سمندر کے بخارات کو لے کر اوپر جاتی ہیں، وہی بادل بنتے ہیں، وہی ہوا بھی اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو دیکھیے سمندر کا پانی اللہ نے کڑوا پیدا کیا ہے، نمکین، بد ذائقہ، بد مزہ، ایک گھونٹ کر کے دیکھیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو آپ کو پتہ ہے دنیا بھر کی گندگی سمندر میں گرتی ہے، دنیا بھر کی گندگی سمندر میں گرتی ہے۔ اگر اس کا پانی میٹھا ہوتا تو کتنی بدبو ہوتی، کتنا تحفظ ہوتا، اور پوری زمین کا کی فضا جو ہے نا وہ بسر کے قابل نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا نمکین بنایا ہے کہ جو بھی سمندر میں جاتا ہے سب جل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا پانی ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا دیتا ہے، سڑ جاتا، ختم ہو جاتا، کچھ نہیں رہتا جی۔ تو وہ
وہی پانی جب گرمی ہوتی ہے تو وہاں سے بھاپ اڑتی ہے، تو پانی بد ذائقہ ہے، بد مزہ ہے، ٹھیک ہے نا، رنگت بھی اس کی ایسی ہے، ذائقہ بھی اس کا ایسا ہے، اور پتہ نہیں لاکھوں جانور بھی تو اس کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں وہی مرتے بھی ہیں، وہ بھی تو ہوتا ہے، تو باہر کی گندگی بھی اس میں پڑتی ہے اور اندر والوں کی بھی وہیں پر، تو کیا حال ہوتا اگر وہ میٹھا ہوتا؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ اس کو میٹھا نہیں بنایا، تو وہ سب کچھ کو گلا سڑا دیتا، ختم کر دیتا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے جو بھاپ اڑتی ہے اگر آپ اسی وقت سونگیں تو کتنے اس میں تعفن ہوتا ہے، اور اس کا بھی کتنا برا ذائقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی جہاز یا کشتی میں جائیں اور گرمی میں بھاپ اڑے تو آپ محسوس کریں گے، لیکن یہی بھاپ جب اوپر چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے وہ سب نمکیات وغیرہ جو ہے نا وہ ساری چیزیں نکال دیتے ہیں، اور بالکل میٹھا پانی اوپر جب چلا جاتا ہے بادلوں میں تو بالکل میٹھا پانی ہوتا ہے، سمندر کے اثرات میں سے کوئی اثر بھی اس کے اندر نہیں ہوتا۔ اب جب اوپر سے اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم آسمان سے بالکل پاک اور پاک کرنے والا پانی اتارتے ہیں، خود بھی پاک، ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے طہور۔ طاہر وہ جو خود پاک ہے لیکن ناپاک کو پاک نہیں کر سکتا، اور طہور وہ ہے جو خود بھی پاک ہے اور ناپاک کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ تو پانی آسمان کا طہور ہے، خود بھی پاک ہے، اور ہم کپڑے بھی دھوتے ہیں، برتن بھی دھوتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، اور فرش بھی دھوتے ہیں، تو طہارت میں استعمال بھی کرتے ہیں، تو ہماری ہر چیز کو وہ طاہر بنا دیتا ہے، خود بھی طاہر۔ لیکن کیا کہاں سے تھا؟ سمندر سے گیا تھا، میٹھا۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو پھر ہم نے پلایا وہ تم کو، بھاپ ہم نے اٹھائی، ہوائیں ہم نے چلائیں، بادل ہم نے پیدا کیے، اور جہاں جہاں جتنی جتنی ضرورت تھی وہاں ہم نے برسایا، اور ہم نے تم کو وہ پانی پلایا۔ اسقیناکم، کسی دوسرے نے پانی کسی دوسرے کی مجال سے ایک قطرہ بھی پانی آپ کو دے سکے۔ تو اوپر ہمارا معائش، عیش اور زندگی کے سامان بھی زمین میں ہم نے پیدا کیے، انہی سامانوں میں ایک اہم ترین سامان پانی ہے، خوراک ہے، روشنی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پانی ہے، اہم ترین ضروریات میں سے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کی بقائے حیات کا دار و مدار خون پر ہے، خون پر ہے نا، خون اگر گردش کرتا ہے پوری باڈی میں تو سارا صحت مند رہتا ہے، جہاں خون رکا وہیں پر خرابی پیدا ہوتی ہے، تو خون پر ہے بقائے حیات کا راز، اور خون میں 80% جو ہے وہ پانی ہے، 20% جو ہے نا باقی غذائیات ہیں، باقی چیزیں، 80% پانی ہے۔ تو دیکھیں پانی کتنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ پانی ہم نے تو پلایا ہے، کھاتے ہمارا ہو، پیتے ہمارا ہو، زمین ہماری ہے، آسمان میرا ہے، بارش میری برستی ہے، ہوائیں میری چلتی ہیں، اور پھر میرا نبی آتا ہے تو اکڑ جاتے ہو، میں کتاب بھیجتا ہوں تو اکڑ جاتے ہو، لیکن مجھے پہچانا تو صحیح میری معرفت۔ ومان تم لہو بخازنین، پانی میں نے کہا خوراک سے بھی زیادہ ضروری ہے، خوراک سے دیکھیے روزہ رکھتے ہم تو 12 گھنٹے، اور کبھی کبھی اس سے زیادہ ہی بھوکے رہ سکتے ہیں، 2 3 دن تک بھی بھوکے رہ سکتے ہیں، لیکن پانی کے بغیر اتنا انتظار نہیں ہو سکتا، پانی کے بغیر، پانی کی جلدی ضروری ہے، خوراک سے بھی۔ تو سب سے اہم چیز تو ہوا ہے نا، سانس جس سے لیتے ہیں، ہوا تو یہ ہے کہ کسی وقت بھی ہوا منقطع نہیں ہوتی، پوری فضا اللہ نے ہوا سے بھری ہوئی ہے۔ آپ خانے میں جائیں،
آپ فضا میں اڑیں، آپ گھر میں آئیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، ہوا ساتھ ہے. اس لیے کہ جہاں ہوا نہیں ہوتی نا پھر ہوا لے کر جانی پڑتی ہے. کیوں جی؟ اب شوق سے نا ہم اوپر جا کے بسیں گے نا، ہوا کہاں سے لائیں گے؟ تو پھر یہاں سے آکسیجن جو ہے نا ڈرم ساتھ جاتے ہیں، تو کب تک رکھیں گے بھیا؟ اس لیے اوپر کے نہیں ہیں، آپ زمین کے ہیں. اس کے خالق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شعر ہے کہ تم نے زمین کا نظام کون سا ٹھیک کر دیا کہ آسمان کی طرف چھلانگیں لگا رہے ہو؟ جہاں کے لیے خدا نے بھیجا تھا اس کو تو ٹھیک کرو. یہاں تو بگاڑ کر رہے ہو، جہاں کے لیے تمہیں نہیں بنایا گیا وہاں کے لیے چھلانگیں لگا رہے ہو. تو بہرحال ہمارا قیام زمین کے اوپر ہے، تو اللہ نے زمین کی کوئی جگہ ایسی نہیں رکھی کہ جہاں ہوا نہ ہو، کسی کا کنٹرول بھی نہیں ہے کہ میں تیری ہوا بند کرتا ہوں. میرا پانی تو بند کر سکتا ہے، میری روٹی تو بند کر سکتا ہے، میرا ہوا تو نہیں بند کر سکتا. جی تو بہرحال سب سے میں نے کہا اہم چیز کیا ہے؟ ہوا. اور ہوا کے بعد میں نے کہا دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ پانی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جو چیز جتنی بقائے حیات کے لیے زیادہ ضروری ہے اس کو اللہ نے بالکل فری کیا ہے اور کسی کے کنٹرول میں نہیں کیا. ہوا کسی کے کنٹرول میں نہیں. اور پھر پانی بھی اللہ نے اتنا وافر کیا ہوا ہے جی، دریا بہ رہے ہیں، ندیاں بہ رہی ہیں، چشمے ابل رہے ہیں، کنویں ہیں، بارشیں برس رہی ہیں، تالاب ہیں، جگہ کا پانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا ضروری ہے پانی. اور سمندر کا پانی ناقابل استعمال ہے جی، تو اسی کو قابل استعمال، یہ تو ہم نے اب سیکھا ہے نا فلٹر. اب ہم فلٹر کرنے لگے ہیں. اللہ میاں کب سے فلٹر کرتے ہیں؟ دیکھیے سمندر کے پانی میں کب سے میٹھا کر کے برساتے ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اس کا یوں رکھا ہے کہ فرمایا جتنا ضروری ہے اگر تمہیں اختیار دی جاتا تو تم اس کو اسٹور نہ کر سکتے. وما انتم لہ بخازنین، تم اس کا خزانہ نہیں بنا سکتے تھے، تم اس کو اسٹور نہیں کر سکتے تھے جتنا یہ تمہاری ضرورت اس کا ہے. جتنا ضروری ہے ہر آدمی سال کے لیے 8 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے 5 مہینے کے لیے اتنا پانی اسٹور کرے نہیں کر سکتا. اور پھر یہ کہ خراب بھی ہو جائے گا. پھر اس کے پاس انتظام ہی نہیں تیزی کا، ہر گھر کی تیزی بڑی گاؤں ہوگی سال 6 مہینے کے لیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے خود یہ سسٹم کہ ہم وقفے سے خود ہی بارش کر دیتے ہیں، وقفے سے جی. اور یہ بھی نہیں کہ ہر وقت برسائے رکھیں. اگر ہر وقت برسائے رکھیں تو تمہارا جینا پھر دوبارہ ہو جائے، مشکل ہو جائے جی. زمین قابل کاشت نہ رہے، تم کسی کام کاج کے قابل نہیں رہو گے. تو ہر وقت بھی نہیں برساتے کہ سیلاب کی کیفیت پیدا ہو جائے. اور بالکل بند کر لیں تو تمہاری بقائے حیات اس پہ ہے، تم اس کو اسٹور نہیں کر سکتے زیادہ. تو ہم خود اندازے کے ساتھ برساتے ہیں، مہینے میں 2 مہینے میں مختلف ملکوں کے حساب سے، اور پھر خود ہی ہم اس کو اسٹور بھی کرتے ہیں. جیسے سورہ زمر میں ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم اس کو زمین کی تہوں میں پہنچا دیتے ہیں. کچھ پہاڑوں پہ برستا ہے، پہاڑوں کی رگوں میں پہاڑوں سے بہ کر پھر ندی نالوں کی صورت میں آ کر رہتا ہے، اور اس سے آپ خود بھی سیراب ہوتے ہیں، کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں، جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں. اس لیے کہ پانی نہ صرف ہماری اہم ضرورت ہے بلکہ یہ ہر جاندار کی ضرورت ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ فرماتے ہیں ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے. پانی ہر زندہ چیز کی ضرورت ہے، بلکہ نباتات کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا اس کے لیے یہ نظام ہے. اور پھر ایک تو ندی نالوں کی صورت میں آتا ہے جب پہاڑوں پہ بارش برستی ہے. دوسرا یہ کہ اگر میدانی علاقے میں برستی ہے تو ہم پانی کو خود زمین میں جذب کر دیتے ہیں اور خشک نہیں ہونے دیتے، نیچے اسٹور ہو جاتا ہے، فلٹر بھی ہو جاتا ہے.
نیچے، ٹھیک ہے نا، خود ہو جاتا ہے. پھر تم یا وہ خود ابل کے نکل آ جاتا ہے چشمہ، یا تم کھدائی کر کے کنواں بنا لیتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہو. سورہ ملک کیا کرنا نا، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. آپ ذرا ان سے کیجیے، ان سے کہہ دیجیے اگر یہ تمہارا پانی برس کر گہرائی میں چلا جائے تو تمہیں یہ چشمہ دار پانی کون لا کے دے گا؟ اگر اللہ اس کو بالکل خشک کر دے زمین میں، ٹھیک ہے نا، 2 فٹ 4 فٹ کی کھدائی سے نہ نکلے تو تمہیں یہ پھر چشمہ والا پانی کون دے گا؟ یہ تو اللہ ہے جو چند فٹ پر نیچے پانی کو محفوظ کر دیتا ہے اور آپ کنواں کھود کے سے نکال دیتے ہیں، یا وہ خود چشمے سے پھوٹ جاتا ہے. تو برسانا بھی اللہ کا کام، اس کو زمین میں سنبھالنا بھی، اور کچھ پانی برف کی صورت میں پہاڑ کی چوٹیوں پر ٹینکی بنا کے رکھ دیتے ہیں جو بالکل صاف ستھری چمکتی دمکتی دور سے آپ کو نظر آئے گی، یعنی بالکل وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو خراب کر سکے. وہ پھر پگھلتی ہے اور پہاڑوں کے اوپر سے اور پہاڑوں کے اندر جذب ہو کر پھر ندی نالوں کی صورت میں پوری زمین کو سیراب کرتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نظام اپنا بتاتے ہیں، آپ پاشی کا نظام. وَمَا تم لوگ خازنین، اور تم اس کا خزانہ نہیں کرنے والے، اتنا اسٹور نہیں کر سکتے ہو. اب چوتھی دلیل ذکر کر دوں کہ بس کر دوں، آپ تھک نہیں گئے؟ کر دوں. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. موت و حیات کا نظام بھی فرمایا میرے کنٹرول میں ہے، موت کا بھی حیات کا بھی، بھیجنے کا بھی بلانے کا بھی. تم نہ سمجھو کہ تمہاری کوشش سے کوئی آ گیا، اور تم نہ سمجھو کہ فلانا تمہاری وجہ سے مر گیا. بظاہر تو ایسا ہی ہو گیا، اور دنیا میں جو اللہ نے قانون بھیجا ہے وہ تو ایسا ہی ہے، لیکن در حقیقت اس کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلانا تھا. کوئی کسی کی زندگی میں 1 سیکنڈ بھی کم نہیں کر سکتا. جو جتنی زندگی طے ہوئی اتنی ہی زندگی رہ. کسی کی موت اور حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ نہ مارنا چاہے تو ساری دنیا مل کے بھی کسی کو نہیں مار سکتی، اور اللہ نہ بچانا چاہے نا تو کوئی سبب بھی موت کا نہ ہوگا. اور صاحب جو ہے نا، میں نے کئی مثالیں اس کی آپ کو بتائی ہے، کوئی سبب بھی موت کا نہیں ہے پر ٹھیک ٹائم سے وہ چلتی ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں، وَنُمِيتُ، تو ہم ہی موت دیتے ہیں. تو جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے اس کو پہچانو، اسی سے ڈرو، ٹھیک ہے نا. اور پھر وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی سب کے وارث بھی ہیں. اس وارث سے مراد وہ نہیں جو بیٹے باپ کے وارث ہوتے ہیں، رشتہ دار، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے مکان پہ قبضہ کر لیتے ہوں گے یا اس کی جائیداد، وہ نہ. وارث کا معنی جس کے لیے سب کچھ رہ جائے گا. تو ہر آدمی کے وارث بھی وہ ہیں، اور کل انسانوں کے وارث بھی وہ ہیں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب سب لوگ ختم ہو جائیں گے تو زمین و آسمان کی میراث کس کے لیے رہ جائے گی؟ اب بھی اسی کی ہے، اب بھی اسی کی ہے، پھر بھی اسی کی ہے. ہر آدمی کی بھی، کل کائنات کی بھی، حامی وارث ہے. تو یہ دلیل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ کس کے لیے رہ جائے گا، سب چھوڑ دیں گے. ابھی تو نمبر 1 مالک بنتے جاتے ہیں نا، لیکن بالآخر جو ہے سب رہ جائے گا، سب چل دیں گے، خالی ہاتھ. سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. بڑے بڑے فاتح آئے جی، سوائے قارون کے کوئی ساتھ نہیں لے کر گیا. ہاں،
قارون دنیا میں ایک ایسا انسان ہے کہ اللہ نے اس کی پوٹلی اس کے سر کر کے یہ ساتھ لے کر جا تو اس کا مال ساتھ بھیج دیا، باقی کسی کا جی خالی جاتے ہیں، خالی جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، جب اللہ تعالیٰ اپنا علم بتاتے ہیں کہ اللہ کا علم بھی محیط ہے، اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں، اور یقیناً ہم اگلوں کو بھی جانتے ہیں پچھلوں کو بھی جانتے ہیں، یعنی سب کو جانتے ہیں، اگلوں کو بھی جو گزر چکے ہیں اور پچھلوں کو بھی جو آنے والے ہیں سب کو جانتے ہیں۔ اللہ کے علم میں سارے ہیں، ہمارے علم میں جو چلے گئے وہ بھی نہیں ہیں اور جو آئیں گے وہ بھی نہیں ہیں، اور جو ہیں ان میں سے بھی چند ہی کو جانتے ہیں، وہ بھی لا تمام۔ پر اللہ تعالیٰ ایک ایک کو تفصیلی علم کے ساتھ جانتے ہیں، اس کے لیے اگلے پچھلے کوئی نہیں ہے، سب کو۔ اب اگلے پچھلے کیا مراد ہیں؟ تو بات فرماتے ہیں کہ اگلوں سے مراد پہلی امتیں ہیں اور پچھلوں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ کہ اگلے پچھلے سے مراد، اگلوں سے مراد نیکی کرنے والے ہیں، پچھلوں سے مراد گناہ کرنے والے ہیں۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے، اگلوں سے مراد جہاد کی صف اول میں کھڑے ہونے والے، پچھلوں سے مراد جہاد کی پچھلی صف میں کھڑے ہونے والے۔ ایک تفسیر نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے اور نماز کی پچھلی صف میں کھڑے ہونے والے۔ ایک ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے، نیکی میں پیچھے رہنے والے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب تفسیر اس کی درست ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال ہر لحاظ سے اگلے پچھلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کو میں جانتا ہوں۔ تو جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا محاسبہ کریں گے اور سب کے اعمال کا جی حساب ہوگا اور سب پہ جزا و سزا مرتب کریں گے۔ علم کا مطلب یہ صرف جاننا نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، جب اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سب کو جانتے ہیں نا، تو إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان کو اکٹھا بھی کرے گا، اگلے پچھلوں کو۔ یحشرہم، کوئی غیر حاضر نہیں رہ سکتا، سب کو حاضر کریں گے بروز قیامت۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وہ حکمت والے اور جاننے والے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔ تو یہ چار دلائل ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، اپنی قدرت، کمال علم کے بیان فرمائے کہ اس طریقے سے مجھے پہچانو تو مسئلہ حل ہوگا۔ اوپر کو دیکھ کے پہچانو، زمین پہ بستے ہو اس کو دیکھ کر پہچانو، فضاؤں میں معلق بادلوں کو، بارشوں سے مجھ کو پہچانو، میرے سسٹم کے اس کو، اور یہ کہ موت و حیات کا بھی میں بلا شرکت ہے جی، اور یہ کہ میرا علم سب کو محیط ہے۔ وہ محترمہ جن کے لیے نماز عشاء کے بعد دعا ہوئی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دعا کرنے، ہمارے دوست ہیں شاکر صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، وہ کافی بیمار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ان کو بھی اور تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرمائے، جو شہید ہو اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، جو زخمی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو مال و متا سے بے یار و مددگاروں میں اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو پورا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا و مولانا